بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس طرح خون جسم کو زندہ رکھتا ہے، اسی طرح قرآن دل کو زندگی دیتا ہے۔ قرآن دل کی وہ ڈرپ ہے جو بے سکونی کو ختم کر دیتی ہے۔ جب تھک جاؤ، بکھر جاؤ، ٹوٹ جاؤ، بس قرآن سے خود کو جوڑ لو، شفا خود بخود اترنے لگے گی۔ دلوں پہ ہمیشہ سچائی راج کرتی ہے، دکھاوے نہیں۔ جہاں بھی رہیں مخلص رہیں۔ ہم تصویروں میں خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں، مگر کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا کردار اور اخلاق ہی اس کی بہترین تصویر ہے۔ خاموشی ایک عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ خوشی کے بھی اپنے مطلب ہیں۔ ایک بچہ غبارہ خرید کر خوش تھا تو دوسرا اسے بیچ کر۔ گلاب کا کوئی بھی نام رکھ لو، مگر پہچان خوشبو سے ہوتی ہے۔ انسان کسی بھی رنگ، روپ یا ذات کا ہو، مگر پہچان اخلاق سے ہی ہوتی ہے۔ سچ سرجری کی طرح ہے، تکلیف تو ہوتی ہے لیکن شفا ہو جاتی ہے۔ جھوٹ پین کلر کی طرح ہے، تھوڑی دیر کے لیے مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ اور نقصانات بہت سے ہیں۔ میں نے مدد کرنے والوں کو محتاج نہیں دیکھا، راستہ دکھانے والوں کو بے نشان نہیں پایا، کسی دینے والے کو پھر لینے والا بنتے نہیں سنا، اور آسانیاں بانٹنے والوں کی مشکلوں کو مشکل نہیں دیکھا۔ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا رکھیں، جب آپ تکلیف میں ہوں پہلے اللہ کا نام زبان پر آئے، جب آپ خوش ہوں تو پہلے زبان سے الحمدللہ نکلے، جب کوئی غلطی ہو جائے تو استغفار سے زبان کو تر کریں۔ یہ رابطہ اللہ سے جو انسان کو بھٹکنے نہیں دیتا، جو انسان کو سنبھال لیتا ہے۔ یا اللہ بھر دے ان سب کی جھولیاں جو بے اولاد ہیں۔ اللہ پاک سب کو اولاد جیسی نعمت سے نوازے، آمین۔ خون کے رشتے ناراض ہو سکتے ہیں، ختم نہیں ہو سکتے۔ خاندان کو جوڑے رکھنا ایک فن ہے، اور اس فن کا نام ہے برداشت۔ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف دینے والی چیز غربت ہے، کیونکہ اس میں سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یا رب مجھے قلبی سکون دے اور ان لوگوں کی یاد مٹا دے جو میرے دل کو درد کے سوا کچھ نہ دے سکے۔ تلخ حقیقت، ایک وہ زمانہ تھا کہ لوگ رشتوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دیتے تھے۔ آج وہ زمانہ ہے لوگ اپنی خوشیوں کے لیے رشتے تک قربان کر دیتے ہیں۔ دل کے اچھے لوگوں کو دنیا بیوقوف سمجھتی ہے۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے، اور وہی ہے جو مکمل اقتدار کا مالک، بہت بخشنے والا ہے۔ سکون کی ڈھیروں دعائیں ہر اس شخص کے لیے جو کسی بھی وجہ سے بے چین ہے۔ رب کریم ہر پڑھنے والے کو سکون قلب عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سب سے گندے اور بدبودار لمحات وہ ہوتے ہیں جو ایک عورت نامحرم مرد کی قربت میں گزارتی ہے، پھر چاہے وہ لمحات فون کے ذریعے سے گزارے گئے ہوں یا میل جول کے ذریعے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسلسل گندگی میں رہنے والے بدبو کا احساس کھو دیتے ہیں، اور یہ گندگی حرام تعلق ہے۔ باپ روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے۔ باپ ننھے سے پرندے کا بڑا آسمان ہے۔ باپ ہے تو گھر میں زندگی میں رونق ہے۔ باپ ہے تو بچوں کے سارے سپنے اپنے ہیں۔ باپ ہے تو بازار کے سارے کھلونے اپنے ہیں۔ اللہ پاک سب کے والدین کو سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی مثال آخرت کے سامنے ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے اور پھر دیکھے کہ اس کی انگلی سمندر کا کتنا پانی اپنے ساتھ لائی ہے۔ یہ جو زندگی کی ٹھوکریں ہوتی ہیں نا، یہ رب کی طرف سے بلاوے کا پیغام لے کر آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم اپنی غفلت سے بھری زندگی میں حقیقت سے بے خبر جی رہے ہوتے ہیں۔ ایک دم ایسی ٹھوکر لگتی ہے کہ ہمارے پاس سجدے میں گرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا۔ یہ ٹھوکر دراصل وہ الارم ہوتی ہے جو ہمیں جگانے آتی ہے۔
ہمیں اپنے رب کے حضور لا کر پیش کر دیتی ہے۔ ٹھوکر کے بعد مرہم ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ وہ جو رب ہے نا، وہ اپنے بندوں کے لیے ٹھوکر میں بھی خیر رکھے ہوئے ہے۔ وہ اللہ تمہیں ہر ٹھوکر پہ تھام لے گا، اور اس کے تھامنے کے بعد تمہیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اپنے رویوں کو نرم رکھیں، کہیں فاصلہ محسوس ہو تو خود نزدیک ہو جائیں، سبب پوچھ لیں، کوئی خاموش لگے تو خود بات کا آغاز کر لیں۔ ہو سکتا ہے جسے آپ دوسرے شخص کی انا سمجھ رہے ہوں وہ اس کا ڈپریشن ہو، جس خاموشی کو قطع تعلقی سمجھ رہے ہیں وہ خود سے شکست ہو۔ پہل کر لیں تعلق جوڑنے میں، رابطہ کرنے میں، مسکرانے میں، کسی کو زندگی کی طرف واپس لانے میں۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ۔ عورت کے لیے گھر کو جنت بنانے والی 8 باتیں۔ نمبر 1، شوہر جو بھی کہے اس کی بات پر مکمل اعتماد کا مظاہرہ کرے۔ اگر میاں بیوی چاہیں تو ایک دوسرے کے دوست بن کے رہ سکتے ہیں۔ نمبر 2، شوہر کی گھر واپسی پر استقبال کریں۔ نمبر 3، شوہر کو ماں باپ سے دور نہ کریں۔ نمبر 4، شوہر کی کمائی کو نصیب سمجھ کر قبول کریں۔ نمبر 5، میکے جانے کا دن اور وقت مقرر کر لیں۔ نمبر 6، شوہر کے موڈ کے مطابق موڈ بنائیں۔ نمبر 7، اپنے مسائل میکے میں بیان نہ کریں۔ نمبر 8، دوسروں سے اپنا موازنہ نہ کریں۔ نایاب موتی بابا جی کہتے ہیں، سب سے بڑا گناہ اللہ کے بندوں کی دل آزاری ہے، کیونکہ دل میں اللہ بستا ہے۔ کبھی محسوس بھی ہو کہ کوئی آپ کی وجہ سے اداس ہوا ہے تو معافی مانگنے میں ایک لمحے کی دیر نہ کرنا۔ میرا اللہ سونا معافی مانگنے والوں اور معاف کر دینے والوں کو پسند کرتا ہے۔ زندگی میں 2 کام بہت مشکل ہیں، ایک جس سے محبت ہو اس کے بغیر رہنا، دوسرا جس سے محبت نہ ہو اس کے ساتھ زندگی گزارنا۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما کہ مخلوق میں کسی کا محتاج نہ رہوں، اور مجھے دوسروں پر خرچ کرنے والا بنا، آمین۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ خوبصورتی کی تلاش میں ہم چاہے پوری دنیا کا چکر لگا آئیں، اگر وہ ہمارے اندر موجود نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ زندگی کا ایک مقصد بنا لیجئے، پھر ساری قوت اس کے حصول پر صرف کر دیں، یقیناً کامیاب ہوں گے۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے، بس اگر کوئی ایسا ورق آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کیجیے۔ تم اپنی 1000 غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ پانی کو ضائع نہ کریں، یہاں تک کہ اگر آپ بہتی ندی پر ہوں۔ نام میں کیا رکھا ہے؟ نام تو ہر کسی کا ہوتا ہے۔ کام کی بات کرو، کام کا کوئی کوئی ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اسے ایک مقصد کے ساتھ جوڑ لیجئے، نہ کہ لوگوں اور چیزوں سے۔ دنیا میں وہ شخص سب سے زیادہ اداس رہتا ہے جو خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتا ہے۔ عزت کے بغیر محبت ایک مذاق سے زیادہ کچھ نہیں۔ نماز مت چھوڑنا کہ زندگی کی ساری راحتیں اور بھلائیاں اسی میں ہیں۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا کہ گناہوں کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ اپنے حصے کی چال تم چل بیٹھے ہو، ہمارے منتظر رہنا، کہانی ختم کرنی ہے۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ نعمتیں اس شخص کے پاس رہتی ہیں جو میانہ نوی اور قناعت کو اپناتا ہے، اور جو شخص اپنے بیجا مصرف اور اسراف کرتا ہے تو اس سے نعمتیں دور ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ یہ دکھاوا کریں کہ آپ ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکل میں ڈالے۔ رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ بچپن کی وہ امیری نہ جانے کہاں چلی گئی،
جب پانی میں ہمارے بھی جہاز چلا کرتے تھے۔ اپنے والدین کے لیے اگر کچھ چاہتے ہیں تو بس اتنا کیجئے کہ کوئی آپ کی وجہ سے ان کی تربیت پر انگلی نہ اٹھائے۔ مٹی سے مٹی تک کے سفر کے درمیان جو وقت ہے وہ مہلت ہے اور وہی زندگی ہے۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ دھیان کوئی نہیں دیتا دھڑکتے دل پر، اعلان 3 بار بڑے غور سے سنا جاتا ہے۔ جو لوگ غربت کی وجہ سے خالی پیٹ سوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رزق فراوانی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس دینے والے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، یہ تو لینے والے ہی دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا سیکھ لیجئے، کسی کو واپس جواب دے کر اس کے لیول تک مت جائیں، اور اپنی زبان مت خراب کریں۔ اپنے حصے کا وقت کو جواب دے دینے دیجئے، وقت یقیناً آپ سے بہت بہتر جواب دے گا۔ قانون مکڑی کے اس جال کی طرح ہے جس میں چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے تو پھنس جاتے ہیں، مگر بڑے اور خونخوار جانور اسے پھاڑ کر گزر جاتے ہیں۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی، بلکہ انسان اپنے اپنے عزم، حوصلے اور لگن سے حاصل کرتا ہے۔ اگر دنیا میں صرف سکون ہوتا تو لوگ اللہ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ مخلص انسان ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ قیمتی باتیں، پست ارادے کامیابی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اپنی خامیوں کا احساس ہونا کامیابی کی کنجی ہے۔ جھوٹ بول کر جیت جانے سے سچ بول کر ہار جانا بہتر ہے۔ اللہ اور نبی کے دشمن سے محبت کرنا اللہ اور اس کے نبی سے دشمنی کرنا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ دعا فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، یہ شکر ادا کرو کہ اللہ ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں فوراً نہیں دیتا۔ زندگی میں 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ نمبر 1، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ نمبر 2، خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کریں۔ جب دعا کرو تو دوسروں کو بھی یاد رکھو، ہو سکتا ہے کسی کے نصیب کی بہت سی خوشیاں آپ کے حرف دعا کی منتظر ہوں۔